اگل سنت پار بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول کے۔ اسی طرح بھی نیو ایئر کے تعلق سے بھی کچھ دن میں آنے بھی والا ہے، تو اس کے اندر بھی معاملات یہی ہوں گے کہ بعض لوگ اپنا دارالفتہ کمنٹ میں کھول کے بیٹھے ہوں گے اور حرام کے فتوے جو ہے کمنٹ باکس میں دے رہے ہوں گے، حالانکہ حرج اس میں بھی نہیں ہے۔ نیو ایئر کے اندر سیلیبریشن میں مسئلہ یہ ہے کہ سیلیبریشن کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس میں کیے جانے والے معاملات کیا ہوں گے، حکم شرع اس کے اوپر نافذ ہوگا۔ اب مثلاً یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نیو ایئر جیسا سیلیبریٹ ہوتا ہے تو یہودیوں کا طریقہ ہے، تو یہ کوئی خاص کسی مذہب یا کسی قوم کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ یہ کسی قوم کا کوئی ایسا فیسٹیول ہے، بلکہ یہ تو ویسے ہی ملکی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک پچھلا ایئر گزرا، نیو ایئر آیا تو اس کا سیلیبریشن ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ اب جیسے مثلاً یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کو اگر اس میں یہ نیت کر لے کہ اس سال جو گناہ ہوئے اس سے اگر وہ بندہ توبہ کر لے اور نیو ایئر جو آنے والا ہے اس کے اندر عہد کر لے، پکی نیتیں کر لے، وعدہ کر لے نماز قضا نہ کرنے کی، گناہوں سے توبہ ہونے کی، اسی طریقے سے دیگر ثواب کی نیتیں کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نیو ایئر منانا کوئی اس میں غلط تو نہیں ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اچھا، اگر یہ مطلقاً حرام ہے، بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں، مگر یہ کہ ان کی اپنی عقل کی رائے ہے، تو اگر کسی کے گھر میں کوئی خوشی کا معاملات خاص 1 جنوری کو ہوا ہوگا تو کیا وہ اس دن کوئی اپنی خوشی نہیں کر سکتا؟ مطلب یہ کہ اولاد کی ولادت اگر ہوئی ہے 1 جنوری کو تو اس کے لیے تو وہ جنم دن کا موقع بھی رہے گا۔ اور اسی طریقے سے نیو ایئر کے اب جیسے پچھلے سال جتنے بندوں نے سب نے گناہ کیے یا نماز قضا کی، اگر کوئی شخص اس سے توبہ کر لے اور نیو ایئر اس طریقے سے وعدہ کر لے کہ 2019 میں کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، گانے فلمیں وغیرہ سے پرہیز کریں گے، تو اس طریقے سے یہ نیت وعدے بھی اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ثواب کا باعث ہوگا۔ بلکہ اگر کسی نے نیت بالکل پکی کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے نیت کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ایسے سمجھیں گے، کسی نے قرضہ کسی کا لیا ہوا ہے اور وہ دینے میں تھوڑا آناکانی کرتا ہے جان بوجھ کر، اور اگر اس نے پکی نیت کر لی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں 2019 کی 1 تاریخ سے پہلے اس کا قرضہ اس سال نپٹا دوں گا تاکہ میں اگلے سال قرضے سے بری ذمہ ہو جاؤں، خدا نخواستہ کہ اگر موت آئی تو میرے پہ کسی کا قرضہ نہ ہو، یہ اس نے پکی نیت کر لی اور 1 جنوری سے پہلے اگر یہ شخص مر گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے وہ آسان کر دے گا، اور قرض دار کی جو نیکیوں کا ادھر ادھر ملنا اور یہ گناہوں کا آنا اللہ تعالیٰ اس میں بھی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے نماز قضا کی ہوں تو وہ یہ عہد کر لے، نیت کر لے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2019 سے نماز قضا۔ دیکھیں مسلمان کا اصل سیلیبریشن کیا ہے کہ ایسا کام کہ جس میں ثواب کا اضافہ ہو، وہ حقیقت میں سیلیبریشن ہونا چاہیے، خوشی کا ماحول وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی 2018 جانے پہ اس لیے غم مناتا ہے کہ یہ سال اس کا زندگی کا کم ہوا اور وہ خدا کو راضی نہ کر پایا، عبادت نہیں کر پایا، قضا عمری اپنی مکمل نہیں کر پائے، تو اس طرح افسوس کرنا یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہونا بھی چاہیے بندے کو ہر لمحہ رنجیدہ اور آخرت کی فکر، اور اگر 2019 سے وہ وعدہ کرتا ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو نئی شروعات کرنے کے لیے اگر کوئی ٹارگٹ فکس کر لیا جاتا ہے تو ایک جذبہ نیا آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر مسلمانوں کو گناہ سے بچاتے ہوئے، ڈی جے اور آتش بازی وغیرہ سے بچاتے ہوئے اگر کوئی فرد اپنی مسجد میں 2019 کے آغاز ہونے سے پہلے کسی اجتماع کا اہتمام کرتا ہے اور سارے نوجوانوں کو مسجد میں لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی نیو ایئر ہے، آؤ آپ بیان سن لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کوئی ایسا گناہ والا کام بھی نہیں۔ اب اس میں کوئی بولے کہ ہمارا نیو ایئر سے کیا کام ہے، تو وہ نیکی کی دعوت ہی دینا چاہ رہا ہے کہ آپ اگر مسجد میں رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں سے بچیں گے بھی، مسجد میں نہیں رہنا چاہتے تو گھر کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کہ گناہ سے توبہ کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل فکس نہیں ہوتا، گزرا ہوا سال ہے اور گزرے ہوئے بلکہ ہر دن کی کرنی چاہیے، لیکن گزرا ہوا سال ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہو گئے ہوں، جانے انجانے کفریہ کلمات ہو گئے ہوں یا کوئی ایسے گناہ کے کام کیے ہوں، تو اس سے بندہ اعلانیہ، اور جہاں اعلانیہ توبہ کرنے کی یعنی شریعت اجازت دیتی ہیں وہ اعلانیہ، اور یہ کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہو تو ان سے میل جول، تو اگر یہ سارے معاملات اگر اچھی نیتوں کے ساتھ بندہ کر لے اور 2019 میں یہ عہد کر لے کہ بھئی 2019 مجھے اس طرح بتانا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے،
नमाज क़ज़ा नहीं करनी, इबादत करनी है, तो इस तरह मनाने में कोई भी हरज नहीं है। अब अगर कोई खुशी का इजहार के अंदर जैसे किसी के घर के अंदर कोई फंक्शन है और 2018 या 19 की शुरुआत के अंदर खाने वगैरह का भी इंतज़ाम करता तो भी हरज नहीं। मसलन अगर कोई इस्लामी भाई इज्तिमा करना चाहता अपने घर में कि उस रात वो इज्तिमा करे, मुसलमानों को दर्स दे, बयान दे और खाने वगैरह का इंतज़ाम करे, और उसमें खाने के अंदर ही सेलिब्रेशन का भी अगर नाम दे देगा कि भाई 2019 आ गई, चलो आज से तौबा करके अल्लाह तबारक व तआला की राह पे सच्चे दिल से आने का वादा करें, इसमें कोई भी हरज वाली बात नहीं है। और लोगों के जो पेटों में दर्द होता है, भी जो कमेंट बॉक्स में आएंगे कि ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये हराम है, ये वो है, जिस तरह वो जन्मदिन की वीडियो के ऊपर करते हैं, तो इसमें किसी मज़हब का कोई ख़ास तालमेल नहीं है, किसी मज़हब का कोई लेना देना नहीं है। बस ये कि बंदे के लिए एक डेट है, पिछला जो गुजर गया 2018 गुजर गया, आइंदा तौबा कर ले, नेकियों पे हमारा कज़ा उम्र का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें कि 2000 एक टारगेट भी बना के चलें कि इस साल जैसे 2019 से एक अहद पक्का बिल्कुल वादा कि इंशाअल्लाह ताला अपने आगे ख़ुद एक रिकॉर्ड रखे कि इस साल पूरे साल मुझे ये चीज़ नोट करनी है कि मुझे पूरे साल गाने नहीं सुनने, फ़िल्म नहीं देखनी, टीवी नहीं देखना, और मुझे कज़ा उम्री हर दिन 20 दिन की, 40 दिन की, 25 दिन की कज़ा उम्री भी निपटाते हुए चलनी है। तो इस तरह अगर बंदा पक्की नियत कर लेगा तो अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको उसे नियत का भी जो है वो उसकी सवाब मिल जाएगा। तो अगर न्यू ईयर जायज़ तरीके से मनाया जा रहा है, अच्छी नियतें की जा रही है, नए साल के इरादे जो है नेकियों की तरफ जाने की नियतें की जा रही हैं, तो मनाना जायज़ है, कोई भी दुश्वारी वाली बात नहीं। और अगर ये पिछले साल के गुनाहों से तौबा करता है बंदा रात को, अगर ये ठीक 12 बजे भी मनाता है ना बैठ के भाई न्यू ईयर आएगा और पिछले साल से तौबा करेगा रात को 12 बजे बैठ के, तो भी हरज नहीं है। अगर ये रात को दुआ भी करे 2018 की विदाई पर कि जो अल्लाह ताला से गुनाह के अंदर ये साल गुजरा, इसकी तौबा कर ले सच्चे दिल से और आइंदा वादा कर ले, तो भी इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अब इसको जोड़ के कोई देखे यहूदियों से तो उसकी एक अलग दिल का मामला है, लेकिन शरीयत में इसकी बिल्कुल इजाज़त है। अच्छा, इसी तरह व्हाट्सअप के ऊपर भी आपको बहुत सारे लोग मैसेजेस करेंगे कि भाई न्यू ईयर मनाना ना जायज़, तो आप उसको तौबा की तरगीब दिलाओ कि भाई न्यू ईयर मनाने में हरज नहीं है। आपने जो 2018 में गुनाह किए या नेकियों में आपका साल नहीं गुजरा, आप इसकी तौबा करके आइंदा अल्लाह से वादा करो, इस तरह इस न्यू ईयर को जो है आप सेलिब्रेट करो। तो आप उनको ये मैसेज भी आगे दे सकते हो, नेकी की दावत भी हो जाएगी कि भाई आप कज़ा उम्री का एहतमाम करो, और किसी की दिल आज़ारी हुई तो उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लो, अगले साल भरोसा नहीं है, मौत का कभी भी आ सकती है। तो लिहाजा जो आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करे आप उसको नेकी की दावत दें कि भाई 2018 गया लेकिन 19 भी किया, इसी तरीके से गुनाहों में बिताने का इरादा है या फिर कुछ नया सोचा है। अगर सोचा है तो रब को राज़ी करने की सोचो, कज़ा उम्री मुकम्मल करने की सोचो, कर्ज़दारों के कर्ज़े उतारने की सोचो, रिश्तेदारों से मेल जोल रखने की सोचो, और इसी तरीके से नमाज़ें कज़ा करने यानी बचने की सोचो, जो कज़ा है उसको उतारने की सोचो। तो इस तरीके से आप उनको नेकी की दावत भी दें। व्हाट्सएप के ऊपर अगर मैसेज आता है तो आप उनको ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि अगर सेलिब्रेशन करना है 2000 नया का तो किसी तरह नेकियों के अंदर गुजार के करो, और पिछले गुनाह जो 2018 में किए, गाने बाजे, फिल्में, गीबत, चुगली, शिर्क, कुफ्र, सब से अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा भी करनी चाहिए।